حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جب میرے رب العالمین نے حضرت جناب نوح علیہ السلام کو کشتی تیار فرمانے کا حکم دیا تو جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار فرمایا تو آپ کی قوم میں اس وقت ایک ضعیف العمر یاد خدا میں مصروف رہنے والی ایک بوڑھی عورت تھی۔ تو حضرت جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری کے بارے میں جب اس بوڑھی عورت کو علم پتہ چلا، معلوم پڑا، تو اس بوڑھی عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ یہ کشتی کیوں تیار فرما رہے ہیں؟ تو جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اس قوم پہ ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، یعنی بصورت سیلاب، بصورت طوفان اس قوم پہ ایک ایسا عذاب آنے والا ہے کہ اس قوم کو قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ جو لوگ اس کشتی کے اندر سوار ہوں گے اس کے علاوہ ہر چیز اس عذاب کے اندر غرق کر دی جائے گی، اس عذاب کے اندر تباہ کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا جو اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا اللہ اسے اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس بوڑھی عورت نے عرض کی حضور مجھے بھی اس کشتی میں سوار فرما لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وقت آیا تو پھر آپ کو بھی سوار کر لیں گے۔ وقت گزرا، جب وہ طوفان اور عذاب کا وقت قریب آیا تو آپ کی دعوت پہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے جب اس کشتی میں سوار ہوئے، پھر وہ وقت آیا کہ قوم نوح پر وہ عذاب نازل ہوا، پہاڑ بھی غرق ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں، عالی شان بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئیں، عبرت کا نشان بن گئی۔ تو جب یہ حالات سنبھلے اور یہ عذاب ختم ہوا تو حالات کچھ بہتری کی طرف آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم، یعنی جو چاہنے والے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جب وہ کشتی سے نکلے اور اپنے وہ جو قوم تباہ ہو چکی تھی، جن کی حالت عبرتناک بن چکی تھی، ان کی حالت دیکھی اور پھر حالات جو بہتری کی طرف آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا افسوس، اس بوڑھی عورت کو تو ہم نے کشتی میں سوار ہی نہیں کیا۔ پھر آپ اس بوڑھی عورت کی طرف چلے کہ اس عورت کی حالت کیسی ہے۔ جب آپ اس عورت کی طرف چلے تو آپ نے دیکھا کہ اس عورت کی جھونپڑی بدستور قائم و دائم ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ جب آپ اس جھونپڑی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی بھی صحیح سلامت ہے، تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ اس بوڑھی عورت نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، کیا آج کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا اس طوفان کے آنے کا وقت آ گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے بوڑھی بھی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، طوفان تو آ چکا ہے، بربادی تو کر چکا ہے، تباہی تو ہو چکی ہے، اب تم کس طوفان کی بات کر رہی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے عرض کی حضور میں نہیں جان سکی کہ یہ طوفان کب آیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ طوفان کب آیا، میں نہیں جان سکی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں جان سکی لیکن میں جان سکا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس طوفان میں تو کیسے محفوظ رہی ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں کیسے بچ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس خالق کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، اس پروردگار کے ذکر میں مصروف رہتی ہے جو عزتوں کو ذلتوں میں تبدیل کرنے والا ہے، جو ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل کرنے والا ہے۔ تو اس مالک کے ذکر و فکر میں مصروف رہتی ہے جس نے چادر آسمان کو پیدا فرمایا، تو اس خالق کے ذکر میں مصروف رہتی ہے جس نے چادر زمین کو پیدا فرمایا، لہٰذا تو اس کے ذکر میں مصروف رہی، اس نے تجھے اس عبرت والے عذاب میں اپنی حفاظت میں محفوظ رکھا۔ گویا یہ بات واضح ہے کہ جو بھی اپنے معمولات اپنے پروردگار کے سپرد کر کے اپنے خالق کائنات، مالک کائنات کے ذکر و فکر میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کی یاد میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر وہ خالق کائنات دنیا میں ہر قسم کے عذاب اور ہر قسم کے شر سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے معمولات اپنے مالک کے سپرد کر کے اس کے ذکر و فکر میں مصروف ہو جائیں، اس کی یاد میں مصروف ہو جائیں، تو یقیناً مالک کائنات ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔